جی ویورز، الحمدللہ ہم پہنچ چکے ہیں اس وقت کھو کے مقام پر۔ تو یہ کھو کے مقام سے خوبصورت نظارے ہیں۔ ہمیں یہاں آنے تک آپ کو تھوڑا سا تفصیل سے بتاتا چلوں، یہاں آنے تک ہمیں تقریباً کم و بیش 7 گھنٹے لگے ہیں سرن ویلی سے۔ ٹھیک ہے جی، وہ باؤجی آگے کھڑے ہیں، تو بڑے آرام سے آپ اس ویڈیو کو دیکھ کے اندازہ لگا لیں گے کہ راستے میں کافی مشکل بھی تھی، کہیں کورا تھا اور تھوڑا سا ٹریک بھی مشکل ہے اس کا۔ بہرحال الحمدللہ ہم لوگوں نے یہ جو مسافت ہے یہ مکمل ریسٹ کرنے کے بعد راستے میں آپ لوگوں کے لیے پیاری پیاری ویڈیو بھی بنائی۔ ٹھیک ہے جی، کھانا بھی کھایا۔ ایک جگہ پہ وہ بائک بھی سلپ ہو گئی، مگر اس کے باوجود بھی الحمدللہ 7 گھنٹوں میں ہم لوگ اس خوبصورت مقام تک پہنچ چکے ہیں۔ رات یہاں پہ اسٹے کریں گے۔ یہ سامنے والی جو سائیڈ ہے وادی کاغان کی ہے یہ ساری۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ خوبصورت جو مقام ہے کھو کا ہے۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا آگے کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ میں نے کہا اس وقت ذرا سورج بھی جو ہے ڈل چکا ہے۔ ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا نظارہ مجھے خوبصورت لگ رہا تھا، تو میں نے کہا چلیں اس کو کیمرے کی آنکھ سے آپ تک محفوظ کرتے ہیں۔ یہ چیک کریں جی، ماشاءاللہ اب باؤجی نے پورے راستے میں جی باؤجی وفا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بس یہ ایڈونچر میں چلتا رہتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا ایک چھوٹا سا پتھر تھا جس سے ہم بائک جو ہے سلپ ہوا، اور پیچھے کی طرف بائک جو ہے نا 150 کو ذرا تھوڑا سا کنٹرول کرنا بھی ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چیک کریں، یہ درخت ہے اور اس کے اندر یہ سارا خالی۔ چیک کریں ذرا، یہ سارا جی خوبصورت جو مقام ہے وہ کھو کا ہے۔ سرن ویلی شنکیاری GLI اکیڈمی سے ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا، فوریسٹ کالج سے ہوتے ہوئے شہید گلی مین پوائنٹ جو ہے، اس کے بعد کنڈ کے مقام پر پہنچے، کنڈ سے پھر بنگلہ کی طرف، بنگلہ کے مقام پہ پہنچے، وہ آپ نے ویڈیو میں دیکھ لیا ہوگا۔ پھر بنگلہ سے آگے جو ہے یہ کھو کا مقام ہے۔ یہ سامنے آپ بلند و بالا درخت دیکھ رہے ہیں۔ 2 سال پہلے یہاں پہ اس درخت میں آگ لگی ہوئی تھی، شاید کسی نے کوکنگ وغیرہ کی تو یہاں پہ آگ جلائی تھی، تو میں نے ویڈیو وہ بنا لی میں نے، تو بہرحال آگ کو بھی بجھایا۔ بہت سارے دوستوں نے پھر اس کے بارے میں پوچھا تھا مجھے، تو آج بھی وہ یہ دیکھیں یہ سین اسی طرح موجود ہے جیسے یہ کسی نے ہاتھوں سے چولہا بنایا ہو، یا قدرتی، یہ تو قدرتی ہے سارا بنا ہوا ہے، تو یہاں پہ اسے آگ جلا کے کوکنگ کے لیے اس درخت کو استعمال کیا تھا۔ بہرحال یہ دکھ کی بات تھی، میں نے ویڈیو بنائی تھی، پھر مجھے سمر میں نے بنائی تھی اور ونٹر میں مجھے آنا پڑا۔ پھر دوستوں نے کہا جی وہ پورا درخت تو آپ دکھائیں، تو پھر میں نے دوبارہ آ کر اس کی ویڈیو بنا کے یہ درخت دکھایا۔ یہ کافی پرانا درخت ہے یہ بھی۔ تو یہ خوبصورت جو نظارے ہیں کھو کے مقام سے ہیں جی، اسی مقام سے میں باؤجی کو اپنے ساتھ لے کے نیچے کی طرف گیا ہوں، کیونکہ یہ ساری برف ہی برف ہے۔ یہ چیک کریں،
سین چیک کریں بس آپ، خوبصورت نظارے. یہ خوبصورتی دیکھیں. اگر آپ شوق رکھتے ہیں، شوق کے ساتھ ذوق اور جذبہ ہے، تو کوئی مشکل نہیں ہے اس مقام پہ آنا. آپ بائک پہ آنا چاہیں، آپ لوگ جیپ کروانا چاہیں، مگر پھر یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے گائیڈ کے بغیر کبھی بھی کسی بھی پاکستان کے اس طرح کے پلیسز پہ بغیر گائیڈ کے نہیں جانا. یہ اسے تو جھیل کہتے ہیں، جھیل ہی کہنا چاہیے. یہ بھی بالکل فریز ہوئی ہے اس وقت نا. ٹھیک ہے، کورا لگا ہوا اس پہ بھی. تو یہ خوبصورت نظارے ہیں جی. آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. لیں جی، قربان جاؤں اپنے مالک کے اس بلند و بالا مقام پر. ہمارے پاس ٹارچ کا کوئی اتنا انتظام نہیں ہے. خان بہادر بھائی، قاری صاحب، میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور یہ چائے ہے، آگ جل رہی ہے، چاروں طرف برف ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اندھیرا رہنے کے لیے، اللہ پاک نے ہمیں رہائش بھی دے دی ہے، الحمدللہ. لیں جی، قاری صاحب کو بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی ہے. کہہ رہے ہیں کہ بسکٹ کھولیں کہ روٹی کھانی ہے. بریانی ہے، چائے بن گئی ہے. خان بہادر بھائی، اللہ تعالیٰ کا کروڑ ہا شکر، یہ ہماری رہائش ہے جی. ٹھیک ہے جی، چاروں طرف اس کے برف ہی برف ہے کھو کے مقام پر. تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے پہ خاص کرم اور فضل ہے. تو میں پھر کیوں نہ کہوں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، مگر بندہ پھر بھی نہ شکرا ہے، ہر وقت گلے اور شکوے کرتا رہتا ہے. یہ خوبصورت جگہ جہاں ہم رات ٹھہرے ہوئے ہیں، کھو کا مقام. لیں جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لنگر بھی تیار ہو گیا. بریانی تقریباً تیار ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اور بنانا تھے کیلے. کیلے برف بن گئے ہیں جی. کیلے کھانے لگے ہیں تو وہ برف بنے ہوئے تھے. دیکھ لیں کتنی سردی ہوگی. تو قاری صاحب بھی اب ہاتھ صاف کریں گے. بریانی تقریباً تیار ہو گئی ہے. خان بہادر بھائی بھی ریڈی ہیں، اور میں بھی، آپ کا ہوسٹ عبدالواحد خان بھی ریڈی ہے انشاءاللہ العزیز. لنگر کا انتظار ہے. سردی زیادہ ہے اور لنگر بھی زیادہ کھایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا. تو کوشش تھی کہ باہر کا آپ کو ویو کرواؤں. تو یہاں پہ چیزیں جمی ہوئی ہیں، ڈر لگتا ہے کہیں خود بھی نہ جم جائیں بھائی. جی ویورز، آپ کو وادی کاغان کے آپ کو ذرا نظارے کراؤں. صبح صبح ویدر کافی صاف ہے. یہ چیک کریں، یہ سامنے یہ سارے وادی کاغان کے پہاڑ ہیں جی. ٹھیک ہے، یہ سامنے سارے یہ، اور یہ سامنے بالا کوٹ شہر ہے سارا. کاغان کا روڈ بھی نظر آ رہا ہے. یہ صبح صبح کے نظارے. تو ہم ہیں اس وقت کھو کے مقام پر جی. یہ کھو سے آپ کو صبح بخیر کہہ رہے ہیں. یہ چیک کریں، رات ہم لوگوں نے یہاں سٹے کیا تھا. وہ سامنے باؤجی کھڑے ہیں، اور چاند بھی ماشاءاللہ، وہ دیکھیں، یہ کیا بات ہے، سبحان اللہ. یہ چاند نظر آ رہا ہے. تو انشاءاللہ اب ہم لوگ اپنے اگلے پوائنٹ، اپنی اگلی منزل، جو ہماری اگلی منزل ہے وہ ہے سرا میڈوز، سرا ٹاپ. جی آگ جل گئی ہے. صبح کے لیے ناشتے کا اہتمام ہونے لگا ہے. یہ وہ ہمارا کمرہ تھا جی کھو کے مقام پہ، جہاں ہم نے رات گزاری. الحمدللہ مائنس ٹمپریچر میں بھی ہمیں بالکل محسوس نہیں ہوا کہ کسی قسم کی یہاں پہ سردی تھی. حالانکہ ہم نے آگ جو ہے نا رات کو نہیں جلائی. اکثر ہم لوگ جب اس طرح کے مقامات پہ جاتے ہیں تو ساری رات آگ جلتی رہتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھے باہر کے سین ادھر سے. یہ چیک کریں، یہ باہر کے سین ہے. بہادر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں. ٹھیک ہے، پانی بھی ادھر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، آپ کو برف پگھلا کر جو ہے نا پانی کا بندوبست کرنا پڑتا ہے. باؤ جی کو یہاں پہ کھڑا کیا تھا. اب انشاءاللہ
ناشتہ کرنے کے بعد پھر آگے کی طرف. ہاں جی ویورز، ہم لوگ اب صبح ناشتہ کرنے کے بعد کنڈ بنگلہ کھو کے مقام سے ہم لوگ سرا میڈوز کے لیے روانہ ہونے لگے ہیں. 8:41 ہو چکے ہیں. کل کی تفصیل آپ کو مکمل بتا دی تھی کہ شنکیاری JLI اکیڈمی سے ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا تقریباً 11 بجے. ٹھیک ہے، تو راستے میں ایک بار بائک بھی ہماری سلپ ہو گئی تھی، تھوڑا سا وہاں پہ بھی رکنا پڑا. راستے میں ہم نے کھانا بھی کھایا، تو کل ملا کے تقریباً بڑے آرام سے ہم لوگ 5 بجے کھو کے مقام پر پہنچ چکے تھے. ٹھیک ہے جی، بڑے آرام سے، جس میں آپ 2 گھنٹے ہمارا ریسٹ بھی لگا سکتے ہیں ٹوٹل کل ملا کے. ٹھیک ہے جی، تو 11 بجے اگر ہم نے سفر کا آغاز کیا، 2 گھنٹے اس میں سے آپ نکالتے ہیں تو ہم لوگوں نے 4 گھنٹے میں اپنی یہ مسافت جو ہے نا بڑے آرام سے کھو کے مقام تک جو ہے نا جو ٹائم ہمیں لگا وہ تقریباً 4 گھنٹے. تو اب یہاں سے ہم نکلنے لگے ہیں. اب آپ کو ٹائم بتا دیا میں نے جی. ٹھیک ہے، سرا کی طرف 8:42 ہو چکے ہیں. تو ہم لوگ اب یہاں سے سرا ٹاپ کے لیے اپنے سفر کا ہم نے آغاز کر دیا جی.